کے ساتھ ہی سائے بھی ہنسنے لگے اور وہ چال مزید تیز ہو گیا۔ اس خوفناک عمارت کی دیواروں سے خون رسنے لگا اور باہر کا دروازہ اچانک سے بند ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں بہت پریشان ہو گئیں اور روتے ہوئے باہر بھاگنے لگیں۔ اچانک اسی وقت آس پاس کی کھڑکیوں سے آگ کے گولے برسنے شروع ہو گئے اور خون برساتی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور سائے بھی قریب تر قریب ہوتے چلے گئے۔ اچانک اوپر والی منزل سے ایک دیو جو کہ انتہائی مکروہ چہرہ لیے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا لباس مکمل کالا اور آنکھیں اتنی سرخ جیسے کسی انگارے کی طرح دہک رہی ہوں۔ وہ خوفناک دیو سارا کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میرے اس پیڑ کی طرف دیکھنے کی آج تک کسی نے ہمت نہ کی۔ اس سے سب خوف کھاتے تھے اور کوسوں دور رہتے تھے، جبکہ میں اور میرا خاندان، میرے باپ دادا صدیوں سے یہاں بسیرا کر رہے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس عمارت میں تمہاری آخری چیخ گونجے گی اور دوبارہ کوئی یہاں بھٹکنا گوارا نہیں کرے گا۔ تمہاری گردن پیڑ پر لٹکا دوں گا اور تمہارے خون سے درخت کو سیراب کروں گا۔ یہ کہہ کے اس خوفناک دیو نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اس کے کہکے سے پوری عمارت گونج اٹھی۔ سارا کی دوست روتے ہوئے اس دیو کے آگے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی، اللہ رسول کے واسطے مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں، یہ سب سارا کا قصور ہے۔ میں تو اسے منع کرتی تھی پر یہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، اللہ کا واسطہ۔ اتنے میں سیڑھیوں سے ایک جن کی بچی اتری جس کے ہاتھ میں وہی خرگوش تھا جسے پکڑنے سارا عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ اس بچی کی بھی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے دیو کو دیکھا اور کہا، بابا اسے چھوڑ دو، میں طلسمی آئینے میں دیکھ کے آ رہی ہوں۔ اس بچی کی بوڑھی ماں اس کو گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھ سے اس کی ماں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا کیونکہ میں ایک بن ماں کی بچی ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے طلسم کے زور پر بھسم کر ڈالا۔ دیو نے بچی کی بات سن کر سارا کی دوست کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ واپس جا کر یہاں کے واقعات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرے گی، ورنہ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ اس لڑکی نے دیو کی بات ماننے کا وعدہ کیا۔ پھر دیو نے دروازہ کھول دیا اور وہ لڑکی بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو جا پہنچی۔ ماں کو کہا کہ وہ اسکول میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے جیسے ہی ہوش آیا میں بھاگتے ہوئے گھر پہنچی۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور صدقہ دیا۔ سارا کی دوست کو سارا کو چھوڑ کے آنے کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا کے چچا بھی اس کے پاس آئے اور سارا کا پوچھا تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے یا کس کے ساتھ آئی تھی۔ سارا کے والدین سارا کو پورے گاؤں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ادھر سارا کا بہت برا حال تھا۔ سارا خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ سارا نے دروازہ کھلا دیکھا تو اس کی طرف بھاگی تو سارا کو کسی نے ہوا میں اچھال دیا اور وہ زور سے گری۔ سارا کو ماں، چچا اور دادی کی کئی باتیں شدت سے یاد آ رہی تھیں کہ کاش میں نے ان کی باتوں پر عمل کیا ہوتا تو اس مصیبت میں کبھی بھی نہیں پھنستی۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار دادی نے کہا تھا کہ آسیبی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو دیو چلا اٹھا، چپ کر، نہ پڑھ! مگر اس نے پڑھنا جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سائے چیختے چلاتے ہوئے غائب ہوتے چلے گئے اور دیو کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی بیٹی بھی چلائی، چپ کر، میرے بابا کی جان خطرے میں ہے کہ اچانک دیو نے تیش میں آ کر اس کی طرف آگ کا بنا ہوا ہاتھ بڑھایا اور اس کا گلا دبا دیا۔ سارا کی آواز بند ہو گئی اور دیو نے اسے اٹھا کر عمارت سے باہر درخت کے نیچے پھینک دیا اور عمارت کے گرد دھواں پھیلنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں عمارت غائب ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف سارا کے محلے والے اور ان کے ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے اس کو اس جگہ پہنچے جہاں پر یہ جامن کا درخت لگا ہوا تھا۔ جامن کے درخت کے نیچے سارا ان کو بے ہوش ملی۔ سارا کے ماں باپ فوراً اس کو اٹھا کے گھر لے آئے، ڈاکٹر کو بلایا مگر ہوش نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب کو بلا کر دم کروایا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد سارا کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات گھر والوں کو بتائے، دادی سے نافرمانی کی معافی مانگی اور دوبارہ بڑوں کی نافرمانی سے توبہ کر لی۔ جی میرے پیارے دوستوں، پرانی جگہیں، پرانی عمارتیں، پرانے درخت،
ان سب پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور ان کے پورے خاندان آباد ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی جگہوں سے خود بھی اپنی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی۔